شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس لیے اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو حضرت جابر کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان شریف کے روزے جو کہ فرض ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی روزے اگر نہ بھی رکھیں تو نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اور 5 نمازیں جو کہ فرض ہیں وہ پڑھو، اور اس کے علاوہ کوئی نماز بھی نہ پڑھیں تو نو پرابلم۔ اگر یہ فرائض اسلام میں، ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ وہ دے گا جس پہ فرض ہوگی، اور جس پہ نہیں ہوگی وہ نہیں دے گا، اور حج وہ کرے گا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس زیادہ راہ ہو بیت اللہ پہنچنے کا اور واپس آنے کا اور وہاں کھانے پینے کا۔ اس لیے ان دونوں کو شرط قرار نہیں دیا گیا۔ شرط قرار دیا گیا ہے، لازمی جو شرط ہے، جو اوبلیگیٹری ہے، وہ ہے نماز اور روزہ۔ یہ تو کم از کم ایک مسلمان کو ضرور کرنے چاہیے۔ بہت سی غفلتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور انسان جتنے بھی پیچھے نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، توبہ کرے، اور توبہ اپنے سے پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، نئے سرے سے زندگی شروع کر لیں۔ نماز چھوڑنے کو کفر کہا گیا ہے، اور کوئی بھی فرائض اسلام میں سے چیز چھوڑیں گے تو وہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی بندہ کفر سے توبہ کرتا ہے تو وہ نئے سرے سے اسلام کی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ تو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، الا ما قد سلف، قرآن کہتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، سورۃ النساء میں۔ اب آگے چلیں، اب آج سے نماز کی پابندی کریں اور روزے رکھیں، اور روزے آپ رکھ بھی رہے ہیں، اس میں دیکھیں آپ کے لیے کتنی آسانی ہے کہ ان 2 کاموں کے کرنے سے سیدھی جنت ہے۔ اور وہ جنت ایسی چیز ہے نا کہ ایک دفعہ جائیں گے تو کبھی واپس نہ آ سکیں گے، وہاں سے ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے تھے، تو وہ کہیں گے الا 10، ہم تو 10 دن تقریباً ٹھہرے دنیا میں۔ اور پھر 2 جو پڑھے لکھے ہوں گے ان میں سے وہ کاؤنٹ کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم تو صرف 1 دن یا یومن او بعض یوم، ہم تو دن کا ایک حصہ ٹھہرے ہیں، تو پورا ایک دن اور رات بھی دنیا میں نہیں ٹھہرے۔ یعنی قیامت کی سختیوں کے سامنے دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی ہے۔ تو ان چکروں میں پڑھ کے ہم نماز بھی چھوڑ دیں، روزہ بھی چھوڑ دیں، تو پھر کون سی بندگی ہے؟ کون سی بندگی ہے؟ وہ جو اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ پھر بھی وہ اپنے بندے کہتا ہے، پھر بھی ہم اس کی بندگی چھوڑ کے غیروں کی طرف جائیں اور کبھی نماز نہ پڑھیں اور روزے نہ رکھیں، تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی نا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے واضح فرما دیا کہ نماز جو پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اور حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام ہی سمجھے، اس کو حلال نہ سمجھے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا اسلام کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو توضیح فرمائی، اور بھی حدیث ہے، من آمن باللہ ورسولہ، جو ایمان لے آئے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، یعنی جماعت سے پڑھے اور بر وقت پڑھے اور وضو کرے، وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لکھ لیا ہے کہ اس کو تو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ دیکھیے ایمان شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کی۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، قرآن کہتا ہے کہ جس نے انکار کیا اللہ پہ ایمان کا ہی انکار کر دیا، فقد حبط عملہ، سو یہ ذہن میں رکھو کہ اس نے جتنے بھی اچھے اعمال کیے وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا عمل کی قبولیت کی شرط ہے ایمان، اور ایمان 2 چیزیں ہیں کم از کم، اللہ اور اس کے رسول پہ۔ اس لیے فرمایا من آمن باللہ ورسولہ، جو ایمان لے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کا مجملاً ایمان یعنی ان بریف ذکر ہوتا ہے، اس میں آخرت بھی اور فرشتے اور کتابیں آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں، کیونکہ کوئی رسول کتاب کے بغیر تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی فرشتوں کے بغیر ہے، اور ہر پیغمبر نے آخرت کی بات کی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں کور ہو جاتا ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وصام رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھے، یہ 4 کام ہو گئے۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، تو اللہ نے یہ لکھ لیا ہے، اور اللہ اپنا لکھے ہوئے کو خلاف نہیں کرتے۔ اللہ نے جو لکھ لیا وہ ہو کے رہتا ہے۔
ان یدخلہ الجنہ، کہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، بخاری شریف کی حدیث ہے 2790 2790، کہ اگر ان چار چیزوں کے کرنے کے بعد وہ بندہ چاہے تو اللہ کے راستے میں جہاد میں چلا جائے یا اسی گھر میں بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا، تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی جہاد اتنا وہ عام تھا نبی پاک کے زمانے میں کہ مدنی زندگی ساری جہاد میں گزری، تو وہ صحابہ سمجھتے کہ یہ ضروری چیز ہے نا، تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ جہاد میں چلا جائے اور نہ بھی جائے تو گھر میں بھی بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، اپنے اس گھر میں بھی بیٹھا رہے جہاں پیدا ہوا ہے، تو پھر بھی اللہ اس کو جنت میں ضرور بھیجے گا، کیونکہ اس نے یہ بڑے بڑے کام کر لیے جو فرائض تھے۔ اب حج دیکھیں، نماز اور روزے کے بعد جو سب سے بڑا فرض ہے وہ حج ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے ذمے اللہ کے گھر بیت اللہ کا قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، جو اس کا زیادہ راہ رکھتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں۔ اور عورت کے لیے استطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، یا اپنے خامند کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ وہ حج کرنے جائے۔ اس کے علاوہ اس پہ فرض نہیں ہے اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے۔